مسجد اقصی کے داخلی دروازوں اور گزرگاہوں پر تلاشی اور چھوٹے بڑے ہتھیاروں کی منتقلی کے سدباب کے نام پر حساس آلات کی تنصیب کے بعد سے شروع ہونے والا تنازع اور بحران طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ریاستی اداروں سمیت آبادکاروں کی سوفسطائیت اور بہمیت انسانیت کا جگر پارا پارا کرنے کے لیے کافی ہے۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ فلسطینی رہنماؤں کے مطابق اسرائیل کا حالیہ اشتعال انگیز اقدام قبلہ اول کے انتظام میں مداخلت اور اس پر اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حساس اور سنگین صورتحال مسلم عوام کے لیے شدید تشویش اور تردد کا باعث بن چکی ہے، لیکن وہ از خود کوئی اقدام یا فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس قضیے سے عہدہ برا ہونے کا قابل عمل اور مؤثر حل مسلم قیادت کے پاس ہے، لہٰذا مسلم امہ کی سیاسی اور عسکری قیادت کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کی بابت ماضی کی غفلت اور غیر ذمہ داری کی تلافی کرے، نیز باہمی تنازعات ختم کرتے ہوئے امت کے اجتماعی مفاد کی خاطر اس مسئلے پر بیداری اور ہم آہنگی کا ثبوت پیش کرے۔ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں عام مسلمانوں کے درمیان عالمی اداروں اور طاقتوں کے لیے پنپتی نفرت، اشتعال، انتقام اور اپنی قیادت سے بددلی اور بے اعتمادی کے جذبات پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نمایاں اسلامی ممالک ہیں اور ان کے سیاسی، تجارتی، سفارتی اور دفاعی تعلقات اور معاملات کا دائرہ بھی وسیع ہے، لہٰذا بیت المقدس کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے ان ممالک کی قیادت کو عالم اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیے اور اسرائیل کو امت محمدیہ کے قبلہ اول پر غاصبانہ قبضے کی ناپاک جسارتوں اور اشتعال انگیز کارروائیوں پر جواب دہ بنانے کے لیے عالمی سطح پر جاندار آواز بلند کرنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ ممالک اس حیثیت میں ہیں کہ دنیا کو مظلوم کی دادرسی اور ظالم کے محاسبے پر آمادہ کر سکیں۔ ضرورت ہے جرأت، غیرت، صداقت اور شجاعت اپنانے کی۔ یہ طے ہے کہ نام نہاد انسانی حقوق، مذہب کی آزادی اور انصاف کی فراہمی کی منادی عالمی تنظیمیں بیت المقدس کے دیرینہ مسئلے پر ماضی کی طرح اب بھی مسلم امہ کے موقف پر کان دھرنے کی روادار نہ ہوگی۔ بنا بری جو کچھ کرنا ہوگا مسلم ممالک کو اپنے بلبوتے پر کرنا ہوگا۔ صد آفرین فلسطینی مسلمانوں پر جنہوں نے غیروں کی مسلسل جفاکاریوں اور اپنوں کی غیر مختتم بے وفائی اور بے اعتنائی کا رونا رونے کے بجائے راہ عمل اور عزیمت اختیار کر رکھی ہے اور اعصاب شکن اور ناقابل یقین صبر آزما حالات کے باوجود قبلہ اول پر مکمل یہودی تسلط میں آڑ پیدا کر رکھی ہے۔ مسلم امہ کی جانب سے فلسطینی عوام ناقابل فراموش اور تاریخ ساز مقاومت پر خراج تحسین کے مستحق ہیں اور مسلمانان عالم کی نیک خواہشات ان کے قدم پہ قدم ہیں۔ مسجد اقصی کا یہودی دست برد سے تحفظ اور دفاع صرف کمزور اور غیر مسلح فلسطینی مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہر صاحب ایمان کا ایمانی تقاضا ہے۔ اب جبکہ اسرائیل قبلہ اول پر مسلمانوں کی تولیت اور ذمہ داری کو ببانگ دہل چیلنج کرتے ہوئے اوچھے ہٹ کنڈوں پر اتر آیا ہے اور مکارانہ انداز میں اپنے قبضے کی راہیں ہموار کرنا شروع کر دی ہیں، تو دریں صورت ان مسلم ممالک پر جن کے سیاسی، سفارتی، تجارتی یا کسی بھی نوعیت کے تعلقات اسرائیل سے بحال اور مستحکم ہیں، لازم ہے کہ وہ اپنے شہروں اور عوام کو فلسطینیوں کی مدد اور قبلہ اول کے تقدس، دفاع، تحفظ اور احترام کو یقینی بنانے کے لیے مقبوضہ بیت المقدس روانہ کریں۔ خدا نخواستہ امت مسلمہ اب بھی غفلت اور تجاہل کا شکار بنی رہی تو مستقبل قریب میں بیت المقدس کی سلامتی مزید خطرات کا شکار ہو جائے گی۔ خطے کی معروضی صورتحال اسرائیل کے مفاد اور اہداف کے عین حق میں ہے۔ ارد گرد اسلامی ممالک سخت انتشار، خلفشار اور عدم استحکام سے دوچار ہیں اور بڑے پیمانے پر مسلم آبادی نقل و مکانی، دربدری اور بے بسی کی تصویر بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل تیزی سے مذموم اہداف کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فلسطین ارض مقدس ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اہل اسلام ہی اس کے اصل وارث اور جانشین ہیں۔ اسرائیل بازور طاقت کبھی یہ حق ان سے نہیں چھین سکتا۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مسئلہ فلسطین کرۂ ارض پر موجودہ عدم استحکام اور امن کے لیے نقطہ عروج بنتا جا رہا ہے، قبل اس کے کہ دنیا پر دجالی نظام حکومت کے علم بردار انسانیت دشمن مقاصد میں کامیاب ہوں۔ بلا استثناء مذہب اور ملت انسانیت نواز طبقات کو آگے بڑھ کر حالات کی زمام ہاتھوں میں لینی چاہیے اور دنیا کو اسرائیل کی توسیع پسندانہ، جارحانہ اور دہشت گردانہ پالیسیوں سے محفوظ بنانے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ وصال اردو، حق کا راہی